آپ نے پریزیڈنٹ کی بات کہا کہ پریزیڈنٹ بھاگ گئے ہیں. ایکچولی ان کو فورس کیا گیا. یہ بہت بڑی کنسپریسی تھی, شاید آگے دنیا کو پتہ چل جائے. وہ بھاگے نہیں ہے, اس کو فورس کیا گیا تھا. انہوں نے اپنے میسیج میں بھی پھر ایسے بیانات دیے کہ مجھے اس دیش سے پیار ہے, میں مجبور تھا, اب میں دوسرا سول وار یا خون خرابہ نہیں چاہتا. آپ پیچھے کہاں کے رہنے والے ہو؟ اگر افغانستان کی بات کریں, افغانستان میں کہاں پہ آپ کی رہائش ہے؟ آپ کے گھر والے کہاں رہتے ہیں؟ میرا گھر والے افغانستان کے کیپٹل کابل شہر میں رہتے ہیں. کابل میں حال ہی میں آپ نے بھی خبر دیکھی, ہم نے بھی دیکھی ہے, ساری دنیا نے دیکھی ہے کہ وہاں پہ ابھی حال ہی میں انہوں نے قبضہ کیا ہے. تو ابھی آپ کی اپنے پریوار والوں سے بات ہو رہی ہے وہاں پہ؟ کیسا ماحول ہے؟ جس ایریا پہ وہ رول کرتے ہیں انہوں نے کچھ ظلم کیے ہیں. گرلز آسانی سے اسکول جا سکتے تھے, یونیورسٹی جا سکتے تھے, تو اس لیے ایک فیئر ان کے ایک کوگنیٹو میپ ان کے لیے بن گیا ہے. ایئرپورٹ میں جب لوگوں نے جو سٹاف دیکھا کہ بھئی اگر طالبان آ جائے تو ہمارا کیا کرے گا, کیونکہ ہم بھی سرکار میں تھے, تو کچھ لوگ وہ بھی تو جہازوں میں چڑھنے لگے. پلین کے لیے کوئی تار نہیں کہ اس کو گائیڈ کرے کہ آپ لیفٹ جاؤ, رائٹ جاؤ, یا رن وے پہ بیٹھو, یا رن وے کا لائٹ آن کرے. تو ایسے ایک محشر بن گیا تھا. افغانستان وچ ایک بار پھر تو طالبان نے قبضہ کر لیا ہے. حال ہی وچ انہوں نے افغانستان دی کیپٹل کابل دے ਉੱਤੇ بھی قبضہ کیتا ہے. ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਫੜਾ ਤਫਰੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਲੋਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੱਜਣ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ. ਇਸੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ. ਅਬਦੁਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਬਦੁਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ہے. تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کا, اور یہاں پہ یہ کشت اٹھایا آپ نے, اور ایک امپورٹنٹ نیوز آپ کور کر رہے ہو جو ہمارے لیے اس سمے بہت وائٹل ہیں. کیونکہ افغانستان میں جیسے بہت سے لوگوں کو پتہ ہے جو نیوز فالو کر رہے ہیں کہ ہر لمحہ وہاں پہ کچھ نیا ہوتا ہے, جو ہمارے ہسٹری میں ایسے کبھی ایسے جلدی کچھ عبدل جی, آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا نام عبد المنیر کاکر ہے. میں آپ کب آئے چنڈی گڑھ؟ کب آئے پنجاب یونیورسٹی میں؟ کب آئے؟ میں پنجاب یونیورسٹی میں ایکچولی میں نے بیچلر یہاں سے کیا ہے, ماسٹر بھی یہاں سے کیا ہے, پھر ابھی پی ایچ ڈی 2020 نومبر میں یہاں پہ آیا تھا. تو آپ پیچھے کہاں کے رہنے والے ہو؟ اگر افغانستان کی بات کریں, افغانستان میں کہاں پہ آپ کی رہائش ہے؟ آپ کے گھر والے کہاں رہتے ہیں؟ میرا گھر والے افغانستان کے کیپٹل کابل شہر میں رہتے ہیں. جی. تو کابل میں حال ہی میں آپ نے بھی خبر دیکھی, ہم نے بھی دیکھی ہے, ساری دنیا نے دیکھی ہے کہ وہاں پہ ابھی حال ہی میں انہوں نے قبضہ کیا ہے. جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھاگ گئے ہیں, پر جو وائس پریزیڈنٹ ہے, جو باقی کے منتری ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم ذمہ داری لیں گے. تو ابھی آپ کے اپنے پریوار والوں سے بات ہو رہی ہے وہاں پہ؟ کیسا ماحول ہے؟ انہوں نے بات چیت میں کیا آیا سامنے؟ ایکچولی پہلے بات تو میں یہ بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے جو ایک گروپ ہو جو ورلڈ ٹیررسٹ لسٹ میں ہوں, اور ان کے جو پریویسلی اس کے سرکار کا ایک ایکسپیرینس ہو لوگوں کے پاس, اور اس کے بعد ان 2000 جب امریکن فورسز آئے ان کو نکالنے کے لیے انہوں نے جو مینز اور انسٹرومنٹ یوز کیے جس میں سویلینز مارے گئے ہیں, اور ان کے انڈر رول جو جس ایریا پہ وہ رول کرتے ہیں انہوں نے کچھ ظلم کیے ہیں. تو ظاہر ہے لوگ اب افغانستان کے لوگوں نے 20 سال میں بہت اچیومنٹ پائے ہیں, انفراسٹرکچر, ایجوکیشن, نالج, میڈیا کا فریڈم تھا, تو گرلز آسانی سے اسکول جا سکتے تھے, یونیورسٹی جا سکتے تھے. تو اس لیے ایک فیئر ان کے ایک کوگنیٹو میپ ان کے لیے بن گیا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے, اور اسی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے. جب کل بھی ایسے رومرز, ایسے سمے میں آپ کو پتہ ہے رومرز بھی بہت ہوتے ہیں کہ حالات کا کیا ہوگا, کیسے ہوگا, تو کچھ لوگوں نے اس کا مس یوز بھی کیا اس ویکیوم کا. کچھ اور بھی طالب بن کے آئے ہیں,
کچھ طالب چور بن کے انہوں نے یہ کنفرم نہیں ہے ابھی تک، لیکن ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ لوگوں کو پریشانی ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ انہی دنوں میں کچھ دنوں پہلے سے یو ایس نے، کینیڈا نے اور دوسرے ویسٹرن کنٹریز نے افغانز انڈر تھریٹ ہیں ان کے لائف، جو یا جرنلسٹ تھے یا وومن رائٹس کے لیے کام کرتے تھے یا فورنرز کے ساتھ یا این جی اوز کے ساتھ کام کرتے تھے، تو ان کے لیے انہوں نے اسپیشل ویزا کی آفر اور پیشکش کی تھی. تو بس یہی ایک لہر آ گئے ہیں. جو ایئرپورٹ میں لوگ آ گئے تھے تو بہت سے لوگوں کو بلایا بھی تھا کہ آپ اس دن آ جاؤ. جیسے ایس آئی وی کے تھرو جو امریکن ایک سسٹم ہے، جو افغان ٹرانسلیٹر نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، ان کو پہلے قطر سے پھر امریکہ بھیجیں گے. تو سب جن لوگوں کو ای میل آیا تھا، ایک بغیر مطلب ایک موج، ایک ویو بن گیا لوگوں کا. ایئرپورٹ چلے گئے. پھر ایئرپورٹ میں جب لوگوں نے جو سٹاف دیکھا کہ بھئی اگر طالبان آ جائے تو ہمارا کیا کرے گا، کیونکہ ہم بھی سرکار میں تھے، تو کچھ لوگ وہ بھی تو جہازوں میں چڑھنے لگے. تو پلین کے لیے کوئی تار نہیں کہ اس کو گائیڈ کرے کہ آپ لیفٹ جاؤ، رائٹ جاؤ، یا رن وے پہ بیٹھو، یا رن وے کا لائٹ آن کرے. تو ایک محشر بن گیا تھا. تو یہ بات. اور دوسری آپ نے پریزیڈنٹ کی بات کہا کہ پریزیڈنٹ بھاگ گئے ہیں. ایکچولی ان کو فورس کیا گیا. یہ بہت بڑی کنسپریسی تھی. شاید آگے دنیا کو پتہ چل جائے، اور شاید ایلیٹ سرکلز میں، دنیا کے ایلیٹ سرکل میں اس کے بارے میں وہ جانتے ہو، لیکن وہ پروف نہیں کر سکتے. ایسے استھتی ہے. وہ بھاگے نہیں ہے، اس کو فورس کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے میسیج میں بھی پھر ایسے بیانات دیے کہ مجھے اس دیش سے پیار ہے، میں مجبور تھا کہ اس دیش سے نکل جاؤں، اور اب میں دوسرا سول وار یا خون خرابہ نہیں چاہتا. عبدل، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک دم سارے لوگ جو ہیں ایئرپورٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں کیونکہ ویزا کا اپرچونٹی، ایک روم لگ رہا تھا بھاگنے کے لیے. تو آپ کی جب اپنی فیملی کے ساتھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے آپ کو کیا کنوے کیا، یا کیا آپ کو بتایا، مشورہ دیا ہے ایسے کر لو ویسے کرو، یا آپ نے ان کو کیا صلاح دی؟ انہوں نے کیا بتایا؟ کیونکہ ابھی جو ہے ساری ٹینشن کابل پہ ہے، کیونکہ کابل پہ ابھی مین سارا جو سرکاری کام تھا وہاں سے ہوتا تھا، پرائم منسٹر وہاں پہ بیٹھتے سب کچھ. تو اس میں سے کیا نکل کے آیا؟ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی، یا ویسے کیا چل رہا ہے وہاں؟ ایکچولی آپ کو پتہ ہے ایسے استھتی میں آدمی آرام نہیں بیٹھ سکتا. تو ظاہر ہے آپ جو بھی کر سکتے ہو آپ کرنا چاہو گے. تو جہاں تک میری فیملی سے بات ہوتی ہے، کچھ وہ مشورے دیتے ہیں کہ آپ اس طرف مت آنا، حالات ٹھیک نہیں ہیں. کچھ میں جو ان کے طالبان کی نیوز پڑھتا ہوں، نیوز آؤٹلیٹ سے کچھ نکل آتے ہیں، ان کو تسلی کے لیے میں ان کو کچھ میسیجز بھیجتا ہوں کہ مطلب شاید انہوں نے وہ چینج ہو گئے ہوں گے، ان کے برتاؤ پچھلی بار کی طرح نہیں ہوں گے. کیونکہ جب سرکار کس پہ چلائیں گے؟ اگر لوگ خوش نہیں ہیں، اگر لوگ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو اس کو ایک مدر ہے، اس کو آپ کوشش کرتے ہیں کسی طرح ان کو آپ منائیں، ان کے فیئر کو آپ کم کریں. تو جنرلی مطلب ایک ڈر کا ماحول ہے، انسرٹن ماحول ہے. کوئی نہیں جانتا کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا اور کیا ہوگا. تو ایسی استھتی میں آپ کو پتہ ہے سب پریشان ہوں گے کہ خدا نخواستہ افغانستان میں ایسے نہ ہوں، پھر کوئی دوسرا وار آ جائیں، پھر دوسرا کوئی جنگ آ جائیں. اب سب لوگ اسی امید میں ہیں کہ شاید طالبان، اگر سرکار اب ستہ انہوں نے لے لیا، شاید وہ اپنا برتاؤ ٹھیک کریں. شاید وہ جو ان کے ایک راڈیکل اسٹرکٹ تھنکنگ تھی اس میں ایک فلیکسیبلٹی دکھائیں. اگر یہ نہ ہو جائے تو پھر مجھے لگتا ہے ہمارا فیوچر پھر بھی ایسے ایک دوسرا سائیکل آف وار شروع ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ یہاں پہ ہیں اور آپ کے گھر والے کابل میں ہیں، بڑی ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو بھی نیند نہیں آئی ہوئے گی، آپ بھی لگاتار کانسٹنٹ ٹچ میں ہوں گے. تو آپ کیسے ڈیل کر رہے ہیں ساری سچویشن کے ساتھ جو ابھی افغانستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے؟ ایکچولی انسان جب ایسے حالات میں آتے ہیں، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہوں، پھر آپ کو خود کو دھوکہ دینا چاہتے ہوں اور تسلی کرتے ہوں. اور ہم تو افغانستان کے لوگ ہیں،
الحمدللہ مسلمان ہے تو ہم پھر رب کے بھروسے سب کچھ چھوڑتے ہیں کہ دنیا رب نے ہی دنیا بنائی وہی دیکھے گا. جو ایک انسان کے حیث سے ہمارے میں جو کیپیسٹی تھی, جو ہم نے ایک الٹیمیٹ کوشش کرنی تھی, وہ ہم کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. باقی دیکھتے ہیں کہ اوپر والا کیا کرتا ہے. اور یہاں پہ افغان کے اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں, تو آپ کی ان سے بات چیت ہوئی, تو ان سے کیا بات چیت ہوئی, کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ ایکچولی ہر افغان اسٹوڈنٹ کا ایک الگ ایکسپیرینس ہے. جو سرکار میں کام کرتے ہیں اس کا الگ فیئر ہے, جو اگر ایک اتنے گروپ سے ہے اس کا الگ فیئر ہے, جو اگر ایک دوسرے ریلیجس گروپ سے ہے وہ اس کا الگ فیئر ہے, اگر وہ ایک جینڈر ہے لڑکی ہے اس کا الگ فیئر ہے, اگر کوئی ساؤتھ میں رہتا ہے اس کا الگ فیئر ہے, اگر مطلب ہر کسی کا ایک ڈفرینٹ اینگل سے ایک فیئر ہے. سب ایک کلیکٹیو فیئر ہے, اور پھر اس میں انڈیویجولی بھی ان کا ایک تھریٹ ہے ان کے لیے, تو ایک ڈر کا ماحول ہے. بہت سے لوگ شاید آپ کے ساتھ انٹرویو بھی نہیں دے پائیں کیونکہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم انٹرویو دیں گے تو شاید ان کے گھر والوں کو تنگ کر دیں, تو اس لیے ایک ڈر کا ماحول ہے. آپ بتا بھی رہے تھے کہ بہت سارے کی جو نوجوان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں افغانستان کے لیے پڑھنے کے لیے, ان کو گھر والوں نے بھی ہدایت دی ہے کہ آپ کسی چینل پہ انٹرویو مت دیے یا وہ نہ کریے تاکہ ہمارے لیے دقت ہو جائے گی. ایسی بات ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کچھ لوگوں نے یہ بتایا ہے لیکن کچھ لوگوں کے بولنے سے ایسے پتہ لگتا ہے, لیکن سب ہوپ فل ہے کہ ایک پیسفل ٹرانزیشن ہو جائے, جنگ ختم ہو جائے, افغانستان پھر کسی پروکسی وار نہ بنے اور کسی پروکسی وار کا میدان نہ بنے, اور افغانستان ایک سوورن ملک باقی رہیں, کسی ملک پر ڈپینڈنٹ نہ رہیں, اور جو جیسے بڑے ملک ہیں ترقی کرنے والے ملکوں میں سے اس راہ پر اس پٹری پر ہم چلیں. دیکھیے سب کے من میں ڈر کا ماحول ہے, جیسے آپ کے ساتھی ہیں جو, تو آپ کے من میں کیا آیا ہے کہ آپ کو انٹرویو دینی چاہیے, بولنا چاہیے کھل کے, جیسے آپ ابھی بول رہے ہو؟ ایکچولی میں بچپن سے میرا یہ عادت ہے کہ میں جو سچ ہوتا ہے, حق ہوتا ہے, وہ میں بولتا ہوں. وہ کسی بھی قیمت میں ہو میں بولتا ہوں, اور یہ حقیقت ہے, یہ ایسے چھپی بات نہیں ہے. تو اس لیے میں کیونکہ ہم افغان ہیں, پھر بھی اگر ہمارے ساتھ ہماری ملٹری کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, ایک بڑی کنسپریسی تھی, پھر بھی ہمارے وجود میں افغانیوں کا خون ہے, تو ہم اس معاملے میں کبھی نہیں جھجکتے, چاہے جو بھی ہو, جو بھی پرائس ہمیں پے کرنا ہو, کیونکہ وطن سے ملک سے کوئی چیز عزیز نہیں ہے, کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے, اور بس انسان کے لیے سب سے زیادہ جو اہمیت رکھتا ہے وہ وطن ہے, دیش ہے, ملک ہے, بس یہی. تو آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے جو آپ کی 20 سال کی جیسے یو ایس انوالوڈ تھا یا اور نیٹو کنٹریز تھی, تو ایک طرح سے ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی تھی, وومن ایکویلٹی کی بات ہو رہی تھی, کافی اس میں امپروومنٹ پروگریس کی تھی, بہت ہی زیادہ جد و جہد کے بعد, زور لگانے کے بعد. کہیں نہ کہیں اس بات کا دکھ بھی ہے کہ وہ سب پھسل گیا ہے, مٹی میں مل گیا ہے, کہ اب پھر سے شروعات کرنی پڑے گی, پھر سے ٹاکس ہوئیں گی, کنونسنگ, کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بھی یہی بات چل رہی ہے کہ شریعہ لا وہ انفورس کریں گے جس میں وومنس کی رائٹ نہیں ہے, اور ان کو کوئی بھی وہ چیز نہیں ملے گی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, محنت سے انہوں نے ابھی کمائی تھی 20 سالوں میں. ایکچولی اگر شریعہ لا کہیں, اگر اس کو ڈسٹورٹڈ شکل میں, ریڈیکل شکل میں اگر وہ پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ خطرناک ہیں. ادروائز شریعہ لا کو افغانستان کے جو پورے 90% لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر صحیح اسلامک رول ہوں, نہ ایسے کہ ایک ڈسٹورٹڈ شریعہ لا یہ ریپریزنٹ کریں, کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں, سب کے گھر میں 5 وقت نمازیں پڑھی جاتی ہے, سب لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں, قربانیاں کرتے ہیں, عید مناتے ہیں, اور نام اسلامک ہے. ملک اسلامک ریپبلک آف افغانستان تھا, یا ابھی بھی ہے کیونکہ ابھی تک چینج نہیں ہوا. تو ظاہر ہے کہ اس مسئلے میں تھوڑی میں بھول گیا, سوری. ہاں کیا تھا کویشچن؟ جو اتنا محنت سے آپ نے کمائی ہے ابھی تک, اس کے اوپر کیا لگتا ہے, ہیومن رائٹس ایوری تھنگ, شریعہ لا کے اوپر؟ اچھا,
تو اس لیے ہمارا جو ملک ہے وہ اسلامک ریپبلک ہے، تو ہمارے لوگوں کا کنسرن شریعہ لاء سے نہیں ہے. جو شریعہ لاء کو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں ان کی نالج پر ڈپینڈ کرتے ہیں. کیا یہ صحیح شریعہ لاء کو امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ کیا یہ وومن رائٹس کو ایسے اس کو جو شریعہ میں پریڈکٹ کیا گیا ہے یا کہا گیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں؟ اور ظاہر ہے ایک ہم ساؤتھ ایشین کنٹریز ہے، ایک ویسٹرن کنٹریز ہیں، تو سب کے لیے جو وومن رائٹس ہے شاید ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہوں، لیکن پھر بھی ہمارے وومن جو تھے وہ ایکٹیو باہر آ گئے تھے، وہ بولنے لگے تھے. اس ایک وومن امپاورمنٹ کے لیے بہت کام ہوا. جرنلزم میں، یونیورسٹی میں، ہر فیلڈ میں آپ جاؤ، آپ ان کے بڑے تعداد میں آپ ان کو دیکھ پاتے، آپ کو مل پاتا. تو ظاہر ہے یہ ایک تو کولیپس ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، کس حد تک جاتے ہیں. اور یہ تو پتہ ہے کہ وہ جو ویسٹ میں وومنز رائٹ ڈیفینیشن دیا گیا ہے وہ تو افغانستان میں یہ امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے. اور پہلے بھی اتنے ویسٹرن جتنا فریڈم نہیں تھا، پھر بھی کیونکہ افغانستان میں 20 سال سے ہی جنگ چل رہا ہے. اور آپ سٹیز اور ٹاؤن کی ڈیولپمنٹ سے مت جاؤ، کیونکہ بہت سے لوگ افغانستان میں جو ہے وہ گاؤں میں رہتے ہیں، آؤٹسکرٹ میں رہتے ہیں، جو دور دور کے پروونسز ہیں، تو وہ ٹریڈیشنل رولز اور جو اسلامک کسٹم تھے اس کو فالو کرتے تھے. تو ابھی آپ کے من میں خیال آتا واپس جانے کا؟ کیا آپ سوچتے ہو آپ واپس جاؤ گے اپنے گھر والوں کو ملنے کے لیے، دیکھنا آپ کا بھی من کرا، آپ جانے کی پلاننگ کر رہے ہو؟ کچھ آپ نے ایسا قدم اٹھایا ہے کہ آپ ابھی یہیں پر رہو گے؟ ایکچولی ایک تو میرا انڈیویجول ڈیسیژن ہے، ایک جو دوسرے لوگ ہیں. میرا ملک ہے، جو ہر حال ہو تو میں جاؤں گا، چاہے کہ مجھے پھانسی میں بھی چڑھا دیں. میرا ملک ہے، وہ حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا اس دنیا میں. یہ حق مجھے میرے رب نے دیا ہے، وہی لے سکتا ہے. باقی جو میرے ساتھ جیسے میرا حال جیسے جس استھتی میں ہوں، جو دوسرے ہیں تو وہ مطلب کوشش کر رہے ہیں فورن کنٹریز کے لیے ازائلم سیکھ کریں یا انڈیا میں ایٹ لیسٹ یہاں پہ رہیں. تو میں امید کرتا ہوں انڈین سرکار بھی اس معاملے میں افغانیوں کے جو سٹیزن ہے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یا آ رہے ہیں ان کو افغانستان میں ویزا دینے میں بھی مدد کریں اور ازائلم دینے بھی مدد کریں. کیونکہ افغانستان میں جو جنگ ہے اس میں ہم نے انڈیا کے دوستی کا قیمت ادا کیا ہے. کیونکہ ہمارے جب نیوز کو فالو کرتے تھے یا آپ پاکستانی نیوز کو یا ان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انٹرویوز کو آپ دیکھیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ کشمیر کا افغان کا وار کشمیر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کشمیر کے ساتھ جڑا ہے. تو اس لیے ہم نے تو الٹیمیٹ پرائز دے دیا. ہم سے اس دوستی کی وجہ سے ہمارا ملک خطرے میں ہے. بس ہمیں امید ہے کہ انڈین سرکار ایٹ لیسٹ اب تو تھوڑا جاگ جائے اور ہماری صحیح طرح سے مدد کرے ہمارے لوگوں کو جو یہاں پہ آتے ہیں، اور طالبان کو بھی مجبور کریں اور ان کو پرسویٹ کریں کہ پوری دنیا کے ساتھ اچھے سمبند بنائیں انکلوڈنگ انڈیا، جو بھی ملک ہیں دنیا میں. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੁਝ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇਬਰਿੰਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ایکچولی اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ ہسٹری آف جو طالبان کیسے کریٹ ہوا اور کیسے 20 سال میں لڑا، آپ اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ان کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں کیسے رول کریں اور کیسے پاپولیشن یا جو طالبان کے انڈر رول لوگ ہیں اس کو کیسے ان کے ساتھ جڑے رکھیں گے. شاید فیوچر میں نزدیک دنوں میں وہ ایسے کچھ کام کریں جو کوئی پریڈکٹ بھی نہ کر پائے، کیونکہ ان کو یہ چاہیے کہ طالبان سطح میں رہیں.
تو ان کے لیے جو آئیڈیولوجی ایک مینس تھا, ایک ٹول تھا, انسٹرومنٹ تھا, الٹیمیٹ گول نہیں تھا, تو وہ شاید اپنے برتاؤ میں چینجز لائیں گے. مجھے امید ہے وہ ایسے کریں گے. تو عبدل جی, پرو پنجاب ٹی وی کے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کے آنے سے ہمارے دوست جو کیمرہ مین ہیں ان سے بھی بہت شکریہ. ہم افغانستان کے لوگ جو یہاں پہ چندی گڑھ میں رہتے ہیں یا پنجاب میں رہتے ہیں, آپ لوگوں سے یہ بھی امید کرتے ہیں, دیکھیں ہم وکٹم آف وارز ہیں. پورے جو دنیا کا کھیل چل رہا ہے ہمارے ملک میں چل رہا ہے. یہ جو اس کا پولیٹیکل پوزیشن ہے, ہمیں ایسے حالات میں لائے گئے ہیں. آپ لوگ نیوز دیکھ رہے ہو, میڈیا دیکھ رہے ہوں, اگر کوئی افغان اسٹوڈنٹ آپ کے لیے آتا ہے, کوئی گھر چاہتا ہے رینٹ کے لیے, تو آپ اس کو ایسے جج مت کرو کہ ہم آتنکوادی ہیں یا افغانستان سے ہیں. آپ کے دل میں ایک ڈر ہو کیسے ہو. ہم وکٹم آف وار ہیں. دیکھو ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے, آپ کو یہ سچائی پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہم نے پریویسلی, ویسے موسٹلی چندی گڑھ میں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ان کو نیوز پڑھتے ہیں, ان کی دنیا کی حقیقت معلوم ہے. لیکن پھر بھی اگر کچھ جگہوں پر کوئی افغانی آتا ہے, آپ سے روم مانگتا ہے, گھر مانگتا ہے رینٹ کے لیے, تو امید ہے آپ اس کو اس کے ملک کے حساب سے جج نہ کرے اور اس کو ایک انسان کے حیث, کیونکہ پنجاب ہمیشہ لنگروں سے لگتا ہے کہ یہ مہمان نواز جگہ ہے, مہمان نوازوں کا ملک ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے جو یہ راہ ہے, آپ کے جو یہ مدد کے اسکیم ہوتے ہیں, آپ کنٹینیو رکھیں. اور بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تھینک یو ویری مچ. ਇਹ ਸੀਗੇ ਅਬਦੁਲ ਜੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਬੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਰੂਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਊਗਾ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ.